السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا مال اور دولت آخرت میں کس کام آئے گی؟ آج ہم ایک ایسی حکایت سنانے جا رہے ہیں جو ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا مال فانی ہے اور اصل دولت صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اپنے مال میں اتنا کھو گیا کہ موت کے بعد بھی اس دولت سے جدا نہ ہو سکا۔ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی کنجوسی اور مال جمع کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اللہ نے اسے ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، گھر، مال، دولت اور ایک بڑی فیملی تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اور لوگوں کے لیے رحمت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے مال کو اور بڑھانے میں لگا رہتا اور اپنے ضرورت مند پڑوسیوں اور غریبوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ یہ سوچتا کہ مجھے اور مال جمع کرنا ہے اور اس دنیا میں سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جتنا مال اس کے پاس آتا وہ اتنا ہی زیادہ کنجوس بنتا جاتا۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، پیسہ جمع کرنا اپنی زندگی کے لیے اور اپنے لیے ہی سب کچھ رکھنا۔ یہاں تک کہ جب کوئی فقیر یا ضرورت مند اس کے در پر آتا تو وہ انہیں یہ کہتا، مجھے اور مال جمع کرنا ہے، تمہارے پاس جو ہے اسی میں گزارا کرو۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اتنا مال ہو گیا ہے کہ اب میں عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم مزے کی زندگی گزاریں گے اور ہر طرح کی سہولیت اپنے گھر میں لائیں گے۔ غلام اس کے ہر وقت حکم کے انتظار میں ہوتے اور ہر فرمان کو فوراً پورا کرتے۔ وہ دنیا کے مزے لے رہا تھا اور اپنے مال پر فخر کر رہا تھا۔ اس شخص کی زندگی اتنی عیش و عشرت میں مگن تھی کہ اسے موت کا خیال ہی بھول گیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ زندگی ہمیشہ چلتی رہے گی اور وہ اپنے مال کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن وہ بھول گیا کہ ہر ایک انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ ایک دن ملک الموت یعنی اینجل آف ڈیتھ ایک فقیر کی صورت میں اس کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے غلاموں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک فقیر کھڑا ہے۔ فقیر نے کہا، تمہارے مالک سے ملنا ہے۔ غلاموں نے جھوٹ بول دیا اور کہا، وہ تمہیں ملنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ ملک الموت نے چپ رہ کر یہ سب سنا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اس شخص کے لیے اب وقت ختم ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ آئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلاموں نے اپنے مالک کو بتایا کہ ملک الموت آیا ہے اور ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص ڈر گیا۔ اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان سے نرمی سے بات کرو اور کہو کہ وہ اور کسی کی جان لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ ملک الموت نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ تمہیں کہنا ہے وہ کہہ لو، کیونکہ اب میں تمہاری روح لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ سن کر اس شخص اور اس کے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ شخص گھبرایا اور اپنے غلام اور فیملی سے کہا، میرے سارے سونے چاندی کے صندوق اور دولت میرے سامنے لے آؤ۔ غلاموں نے فوراً عمل کیا اور سارا مال اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ شخص اس مال کو دیکھتا رہا اور کہا، اے مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور رکھا اور آخرت کی تیاری سے بھی۔ تیری وجہ سے میں دنیا میں اتنا کھو گیا کہ مجھے اپنی موت کا بھی خیال نہیں رہا۔ تب وہ مال جواب میں کہنے لگا، مجھ پہ ملامت مت کرو، کیا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو؟ تم نے مجھے صرف اپنی عیش و عشرت کے لیے رکھا اور شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ آج تم خود اس حالت کے ذمہ دار ہو۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ مال اور دولت ایک فتنہ ہے، اگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو یہ تمہارے لیے افسوس اور رنج کا سبب بن سکتی ہے۔ اجل نے نہ کسریٰ کو چھوڑا نہ ڈرا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے اور آپ ایسے اور حکایت سننا چاہتے ہیں جو ہمیں ہدایت اور سبق دیتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔